الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہگار امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مال کے رکاب امام، فخر عرب و عجم، تاجدار حسینہ ماہ جمیلہ، سرور قلب و سینہ تتمہ دوراں، نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، انتہائی محترم محتشم قابل صد ذی احترام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی 40 بہاروں کو مکمل فرمایا تو حکم ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، محبوب حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبیوں کو اپنے رب کا پیغام سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، لوگوں کو اپنے قریب آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب لوگ حضور کے قریب جمع ہوئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، بتاؤ تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہو؟ تو سارے لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ جھوٹ کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی جھوٹ کی نسبت بھی آپ کی طرف کرنے کا گمان نہیں کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ابھی نمودار ہوگا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم آگے بڑھ کے دیکھو اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت اگر وہ لشکر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، لیکن محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اتنا تیقن ہے میرے اوپر تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ان بتوں سے اپنی پیشانی پیچھے کھینچ کے وحدہ لا شریک کی دہلیز پہ آ جاؤ، میں محمد تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب دعوت توحید دی، آپ تاریخ پڑھیں کہ ان لوگوں نے کون سا ظلم تھا، کون سا ستم تھا جو میرے رسول کے وجود مسعود پہ نہیں آزمایا، کون سی تکلیفیں تھیں اور کتنے دکھ اور کتنے آلام تھے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہیں آئے۔ آپ دیکھیے کہ جب میرے رسول صبح دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تو قریش کے سرداروں کی ازواج سارا دن جنگل سے کانٹے چنا کرتی اور رات کے اندھیرے میں ان راہوں پہ بچھا دیتی جہاں سے میرے رسول نے گزرنا ہوتا تھا۔ میرے رسول یہ نہ فرماتے میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور تم میری راہوں میں کانٹے بچھاتے ہو، نہیں میرے بھائی، میرے رسول صبح نکلتے لوگ کانٹے بچھاتے، اللہ کے رسول کانٹوں کو ہٹاتے جاتے تھے، لوگوں کو دین کا پیغام سناتے جاتے تھے۔ جب میرے رسول دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے
لوگ میرے رسول کی راہوں میں گڑھے کھود دیتے اور میرے رسول صحن حرم میں سجدہ ریز ہوتے تو آپ کے وجود مسعود پہ اونٹ کی وزنی اوچھلیوں کو رکھ دیا جاتا. میرے رسول کو لوگ دیکھتے تو دروازے مکفل کر لیتے, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. لیکن میرے رسول ان کے قریب کھڑے رہتے اور مسکرا کے فرماتے, میاں کبھی تو دروازہ کھولو گے نا, کبھی کان سے انگلی نکالو گے نا. جب دروازہ کھولو گے, جب کان سے انگلی نکالو گے, محمد تمہیں دین کا پیغام سنا کر ہی دم لے گا. اور حضور کے انہی جذبات سے میرے شیخ طریقت نے حرارت لی اور پیغام دیا کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں, پھر دوست میں جا کے دم لینا. اچھا یار, رسول کریم علیہ السلام نے جب اہل مکہ کا رویہ دیکھا تو میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا. جب سرزمین طائف پہ تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے دو رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا. جب میرے رسول ان کے قریب سے گزرے تو ان لوگوں نے حضور کے ٹخنوں پہ پتھر مارے. جب ایک ٹخنے پہ پتھر لگتا تو حضور اپنا قدم مبارک اٹھا لیتے, اور جب دوسرے ٹخنے پہ پتھر لگتا تو میرے رسول درد کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے زمین کے اوپر بیٹھ جاتے. میرے رسول جب بیٹھ جاتے تو دو اوباش آگے بڑھتے, رسول کے دونوں کندھوں سے پکڑ کے کہتے, قم یا محمد, کیوں بیٹھ کے ہیں, آپ کھڑے ہو کر کے ہمیں تبلیغ کیوں نہیں فرماتے. جب میرے رسول کے ساتھ یہ رویہ جبریل نے دیکھا تو عرض کی, مالک مجھے اجازت دے, میں تیرے رسول سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا, بندہ نواز آپ مجھے حکم دیں, میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں, یہ لوگ پس کے رہ جائیں گے اور قیامت تک آنے والے لوگ ان کا تماشا دیکھیں گے. یہ لوگ نشان عبرت بن جائیں گے. قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ جو رسول کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن میرے رسول نے فرمایا, جبریل واپس چلے جاؤ, مجھے میرے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے, زحمت بنا کر نہیں بھیجا. جب میرے رسول کے نالائن خون سے بھرے ہوئے صحابہ نے دیکھے تو کلیجہ پھٹنے لگا, آنکھیں بہنے لگی. عرض کیا, بندہ نواز آپ ہاتھ اٹھائیے, ان کے خلاف دعا فرمائیے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی اصرار دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. صحابہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی کہ ابھی میرے رسول کی زبان مبارک جنبش کرے گی, لفظ ترکیب پائیں گے, ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا جائے گا, یہ لوگ نشان عبرت بن جائیں گے. لیکن میرے رسول کے ہاتھ اٹھے اور زبان مبارک جنبش کرتی ہے اور میرے رسول کے لب تحریک پاتے ہیں تو الفاظ یہ نکلتے ہیں, مالک اس قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ قوم مجھے نہیں جانتی, اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو میری راہوں میں کانٹے نہیں بلکہ اپنی پلکوں کو بچھا دیتے. صحابہ نے عرض کیا, بندہ نواز ہم نے ان کے خلاف دعا کا کہا اور آپ ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ تم مجھے کہتے ہو میں ان کے خلاف دعا کروں, لیکن مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. اچھا یار, یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین کو اور جو دعوت دینے والے داعی ہیں ان کو ایک راہ عمل بتا دیا. بعض اوقات ہم دعوت دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں اور وہ نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا جو ہمارا مقصود ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میرے بھائی, مؤذن کا کام اذان دینا ہے, نمازی گننا نہیں ہے. داعی کا کام دعوت دینا ہے, نہ کہ سروں کو شمار کرنا.
مبلغ کا کام تبلیغ کرنا ہے، نہ کہ فوراً ان نتائج کو سمیٹنے کی کوشش کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تبلیغ، آپ کے دعوت کے تو جو نتائج ہے وہ آنے والی نسلوں سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اچھا بھی دیکھیے، اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جو حضور نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، آپ تاریخ پڑھیں، بیٹا ابو جہل کا ہے لیکن نوکری میرے محمد کی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آس بن وائل کے 4 بیٹے ہیں جو میرے محمد کی چاکری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں کے رویوں سے، لیکن میرے رسول نے جو راہ عمل دیا، میرے رسول نے جو روشنی کا ایک مینار دیا، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ صاحب سنیے، یہاں پہ رک کر کے ایک بات بتاؤں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مبلغ تبلیغ کرے تو اس کی زبان تبلیغ کر رہی ہو اور اس کا دل کشکول کی طرح پھیل کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہو، مالک ان کو تبلیغ کرنا میرا کام تھا، ان کے دل کی دنیا کو بدلنا عرش کے رحمان تیرا ہی کام ہے۔ کہا بھی رب ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بھی اثر رکھ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اکھڑے ہوئے لہجے کو بھی مؤثر بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ جب آپ اپنی چلہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا حضرت آپ یہاں عبادت میں مگن ہیں، آپ کے شہر کو برباد کر دیا ایک فحشہ عورت نے، آپ کے شہر کے جوانوں کے ایمان لوٹ کے لے گئی ایک فحشہ عورت۔ حضرت نے اپنی جو وہ نظر کو اٹھایا، فرمایا کیا ہوا میرے شہر کو اور میرے شہر کے نوجوانوں کو؟ عرض کیا حضرت ایک فحشہ عورت نے آ کے ڈیرا لگا لیا، لوگ کتارے بنا کے اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت با یزید نے خادم سے فرمایا میرا مصلح اٹھاؤ اور مجھے بھی اس فحشہ عورت کے دروازے تک لے چلو۔ حضرت نے مصلح جا کر کے فحشہ عورت کے دروازے کے سامنے بچھا لیا۔ اچھا زمانہ تھا، بھلے لوگ تھے، آنکھوں میں حیا تھی، دل میں ادب کے جذبات تھے۔ جو بھی نوجوان آتا با یزید کو دیکھتا واپس پلٹ جاتا۔ سارا دن گزر گیا، رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تو اس عورت نے اپنی خادمہ سے کہا ذرا جان کے دیکھو کیا ماجرا ہے، لوگ تو میرے چوبارے کے سامنے کتارے بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، آج کوئی بھی جوان ہمارے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اس نے تیز سے قدم اٹھائے، جا کے بتایا ایک بوڑھا شخص ہے جو مصلح بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، جو بھی نوجوان آتا ہے اس بوڑھے شخص کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ غصے سے آگے بڑھی، کہا بوڑھے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد کافی نہیں تھی؟ اگر رب کو راضی کرنا ہے کسی خان کا میزار پہ چلا جا، بتھیرے دربار بتھیری خانقاہیں یہاں پہ موجود ہیں، یہ تو ایک فحشہ عورت کا دروازہ ہے۔ حضرت با یزید فرمانے لگے میں بھی تیرا خریدار بن کے آیا۔ کہا حضرت اگر میرے خریدار ہیں تو میرے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھے ذرا۔ آپ نے مصلح لپیٹا، فحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو پاس کھڑے لوگوں کی چیخیں ہوا میں بلند ہوئی۔ کہا مالک اگر با یزید بھی فحشہ عورت کے دروازے کی چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ گئے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اگر با یزید بھی آج لٹ گیا تو کون سحری کے وقت اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ کس کے آنسوؤں سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین سیراب ہوگی؟ حضرت با یزید نے اس فحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ کر کے اس عورت سے فرمایا کہ تیری ایک رات کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے چند ٹگے بتا دیے۔ یہاں میں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹگوں سے غرض ہوتی ہے، وہ بازاری لوگ چوباروں پہ جا کے بیٹھ جائیں یا ہمارے اسٹیجوں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، یہ ٹگوں کے لیے جو ہے وہ حضور کی نعت کا تقدس بھی پامال کر دیتے ہیں
اور قرآن کی حرمت بھی پامال کر دیتے ہیں اور تبلیغ کا اثر بھی زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت بایزید نے وہ ٹگے اس کی جولی میں رکھے، کہا جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرے گی نا؟ کہا حضرت مجھے تو ٹگوں سے غرض ہے نا۔ آپ نے اسے غسل کا حکم دیا اور پھر آپ نے اچھا لباس پہنایا، اپنے پیچھے مصلی پہ کھڑا کر لیا۔ ساری رات لوگوں کی باہوں میں گزارنے والی، غلاظت کے اندر گزارنے والی، کیا جانتی تھی رب نے مصلی میں لذت کتنی رکھی ہوئی ہے؟ اسے کیا خبر تھی کہ سحری کے وقت اٹھ کے پیشانی جھکا کے مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہانے میں رب نے کتنا سرور رکھا ہوا ہے۔ حضرت بایزید نے فرمایا جیسے میں کرتا چلوں ویسے تو کرتی چل۔ آپ نے تکبیر تحریمہ، ثنا کے بعد فاتحہ، قرآن کی تلاوت، رکوع میں تسبیحات، سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ مالک یہ تیری بندی بہک گئی تھی، یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا کو بدلنا عرش کے رحمان تیرا ہی کام ہے۔ پھر آپ پڑھ کے دیکھیے، یہ عورت سجدے میں جا رہی تھی، فاحشہ عورت تھی، جب سر اٹھا رہی تھی رب نے ولایت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا تھا۔ یار اس انداز کے اندر بھی تو کبھی تبلیغ کرے، زبان تبلیغ کرے اور دل کشکول کی طرح رب کی بارگاہ میں پھیل کے عرض کرے مالک تبلیغ کرنا میرا کام تھا، میرے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمانا عرش کے رحمان یہ تیرا کام ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں بڑھ گئی تو رب نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر 10 سال مدینہ منورہ میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ اگر اعلان نبوت کے بعد دور تبلیغ دیکھیں تو میرے رسول نے 23 سال تبلیغ فرمائی۔ 23 سالہ محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے نگاہ بلند کی تو آپ کے سامنے 1,44,000 صحابہ کا اجتماع موجود تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو پیغام میں تمہارے تک لے کے آیا تھا کیا وہ پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی، دروازے بند کیے، کانٹے بچھائے، لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں تبلیغ فرمائی۔ آپ نے رخ زیبا آسماں کی طرف کیا، عرض کیا مالک گواہ رہنا دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، مالک گواہ رہنا دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، عرش کے رحمان دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ 3 بار یہ جملہ عرض کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، کہ اب یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ پھر فرمایا کہ یہ ذمہ داری تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں، بلغوا انی ولو آیۃ، تم نے تبلیغ کرنی ہے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی۔ اچھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری مجھے بھی دی ہے، یہ ذمہ داری آپ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ صاحب لازم نہیں ہے کہ ہر شخص ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کرے، جو ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کر سکتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کرے، اور جو ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کر سکتا وہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کر کے ان کو درس قرآن کی دعوت تو دے سکتا ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کر سکتا ہے نا۔ آئیے صاحب یہ ذمہ داری میرے رسول نے مجھے بھی سونپی ہے اور آپ کو بھی سونپی ہے۔ آپ پڑھیے ذرا تاریخ دمشق کبیر، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضور کے اس فرمان کے بعد ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو دوڑانے لگا، لوگوں کو تبلیغ فرمانے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زمین ختم ہو گئی، آگے دلدل آ گئی، اس نے گھوڑے کی لگاموں کو کھینچ کے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے عرض کیا مالک گواہ رہنا تیری زمین ختم ہو گئی ہے لیکن میرے جذبے ابھی تک جوان ہیں، اگر اور زمین ہوتی تیرا یہ بندہ اور لوگوں تک تیرے دین کا پیغام پہنچاتا،
حضرت اقبال نے خراج تحسین نہیں پیش کیا کہ دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر ہمارے اسلاف کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب امام محمد بن حسن الشیبانی درس دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی ایک ایک مجلس وعظ میں 4,000 دعواتیں ہوا کرتے تھے، جن میں لوگ کلمے لگا کے لکھا کرتے تھے۔ صاحب جس کی مجلس میں لکھنے والوں کی اتنی تعداد ہے، بتاؤ سننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی جب درس دینے کے لیے بیٹھتے تو 70,000 کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارا ترقی کا دور تھا، عروج کا دور تھا۔ لیکن جب ہم نے بلغوا انی ولو آیۃ، ہم نے تبلیغ کو چھوڑ دیا، ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، صاحب دیکھیے کہ یہ کیفیت بھی ہماری بنی کہ اس وقت ایک ایک مجلس وعظ میں 70,000 لوگوں کا اجتماع، ہماری ایک ایک مجلس وعظ میں 4,000 دعواتیں۔ اور آج اگر ہم محلے کو دیکھیں تو 500 افراد پہ، 500 گھروں پہ مشتمل آبادی ہے، لیکن اگر مسجد میں آ کے دیکھیں تو جماعت میں 50 لوگ بھی کھڑے نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ میرے بھائی، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اور آج ہماری ذلت اور رسوائی کی کہانیاں لوگوں کی زبانوں پہ عام ہو گئی۔ در بدر ہم بٹکنے لگے، ٹھوکرے کھانے لگے، زمانے کی خاک چھاننے لگے۔ یار ہم تو وہ ہوا کرتے تھے کہ زمانے کی امامت کا تاج ہمارے سر پہ ہوتا تھا۔ آج ہم کیوں ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جو ہے وہ گرے جا رہے ہیں؟ اقبال نے حد کر دی۔ اقبال نے کہا مہذب تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ آج تمہاری ذلت کی کہانی لوگوں کی زبانوں پہ ہے۔ کہا اقبال بتا ذرا ہم کس طرح دوبارہ اوج ثریا پہ کمندے ڈال سکتے ہیں، ہم کس طرح عروج کا سفر کر سکتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہا اقبال خدا بندے سے کب پوچھے گا؟ تو اقبال نے کہا خدا تبھی پوچھے گا جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا میرے محمد سے وفا کر، عرش کا رحمان تیرے سامنے لوح کو رکھ دے گا، قلم تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، پھر جو تقدیر کا محتاج نہیں رہے گا، جس طرح تو لکھتا جائے گا عرش کا رحمان ویسے ہی تیری تقدیر بناتا چلا جائے گا۔ اور یہ اقبال نہیں، رب کا قرآن بھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ کہا مومن بن کے دکھانا تمہارا کام ہے، کائنات کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنا یہ محمد کے خدا کا کام ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے بھائی کوئی آئے تو صحیح، دامن پھیلائے تو صحیح، ہاتھ اٹھائے تو صحیح، اپنی جولی پھیلائے تو صحیح، پھر دیکھنا رب کی رحمتیں کس طرح شامل حال ہوا کرتی ہیں۔ آئیے صاحب ہم یہ رسول کریم علیہ السلام کا پیغام جو ذمہ داری میرے رسول نے مجھے اور آپ کو سونپی کہ بلغوا انی ولو آیۃ، کہ تبلیغ کرو چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی۔ اس کو پر عمل کرتے ہوئے ہم درس قرآن کی اس تحریک جو ہر مہینے درس قرآن منعقد کرتی ہے، ادارت المصطفیٰ کے وہ نوجوان جو درس قرآن کے لیے محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس قافلہ محبت میں شامل ہو جائیں اور پھر درس قرآن کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں قرآن کا دامن پکڑ لے۔ پھر دیکھنا اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کے دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مالک کہے گے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو احباب اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے تیرے قرآن کا پیغام سننے کے لیے آئے، میرے مالک ان کو قرآن کا نور عطا فرما دے،
درس قرآن کی برکتیں گھروں میں پلٹنے سے قبل عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ایک ایک قدم کے بدلے میں جنت کا راستہ سہل فرما دے۔ میرے مالک دنیا آخرت کی بہاریں ہمارا مقدور و مقسوم فرما دے۔ اے میرے مالک یہ احباب جو درس قرآن کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید جذبہ عشق رسول کی فراوانی عطا فرما اور اس مشن پہ استقامت عطا فرما، اخلاص و للہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے مالک بیماروں کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، جن کو اولادیں عطا فرمائی ان کی اولادوں کو دین کی راہوں کا خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ۔